قرآن تو وڈی کتاب کوئی نہیں، حسین تو وڈا نواب۔ قرآن تو وڈی کتاب کوئی نہیں، حسین تو وڈا نواب کوئی نہیں۔ نبی تے پڑھو درود و سلام، اس تو وڈا ثواب کوئی نہیں۔ قرآن تو وڈی کتاب کوئی نہیں، حسین تو وڈا نواب کوئی نہیں۔ نبی تے پڑھو درود و سلام، اس تو بڑا ثواب کوئی نہیں۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ جو کرے درود و سلام سے انکار، اسے جہنم میں عذاب ملتا ہے۔ جو پڑھے محبت سے درود و سلام، اسے مدینے والا آپ ملتا ہے۔ پڑھے محبت سے درود و سلام، اسے مدینے والا آپ ملتا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے، اسی عقیدے اور اسی نظریے کے ساتھ حصول برکت کے لیے اپنی زبان کو جنبش دیں اور مدینے کے تاجدار حسین کے نانا پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، سرداد نداد دست دست یزید، حقا کے بنا الہ الا حسین، خبیث فکر کا حامل یزید لعنت۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یزید پہ لعنت نہ بھیجو، بلکہ کچھ تو برباد کہتے ہیں امیر المؤمنین یزید۔ میں نے کہا وہ تمہارا امیر ہوگا، وہ تمہارا امیر ہوگا، ہمارے امیر حسین ہی کا۔ خبیث فکر کا حامل یزید لعنتی ہے، جناب زہرا کا دشمن مزید۔ شادی یہ لفظ مزید شاعری کے اعتبار سے یزید سے کہا خبیث فکر کا حامل یزید لعنتی ہے، جناب زہرا کا دشمن مزید لعنتی ہے۔ تبرہ کرے جو آل نبی پر، وہ کوئی بھی ہو، خبیث پلید۔ تبرہ کرے جو آل نبی پر، وہ کوئی بھی ہو، خبیث پلید لعنتی ہے۔ اب بات کرام بالکل مختصر کر رہا ہوں اپنی حاضری پیش کر کے۔ واقعہ کربلا آپ سماعت کرتے رہتے ہیں۔ دو چیزوں کو میں نے چھیڑنا ہے۔ ایک، جب تاریخ کا مطالعہ کیا جائے گا، واقعہ کربلا یہ مارکہ کربلا ہونے کے بعد جب سادات کی ان عظیم ہستیوں کو یزیدی فوجوں نے کوفہ سے دمشق کی طرف لے کے گئے تو راستے میں ایک واقعہ پیش آیا، وہ آپ کے سماعت کو نظر کروں گا۔ اور دوسرا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا جو میں نے کلام پڑھا ہے، اس کلام میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بڑے بڑے نظریے کو جواب دیا، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب واقعہ کربلا رونما ہو گیا، امام علی مقام امام حسین آپ نے اپنا کنبہ قبیلہ نانے کے دین کی خاطر قربان کر لیا۔ اب سادات کے سلسلے میں ایک ہی مرد باقی رہا ہے، ایک مرد باقی رہا جس کا نام ہے امام زین العابدین۔ یزید کی اولاد موجود تھی، امام حسین کی اولاد امام زین العابدین کے بعد کوئی نہیں۔ آج دنیا دور ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میں یزید کی اولاد سے ہوں، میں یزید کو باپ تسلیم کرتا ہوں۔ اگر کوئی کہے گا تو وہی کہے گا کہ یزید میرا باپ ہے، جو یزید کو امیر المؤمنین کہتا ہے۔ لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم، آج آپ دنیا دور ہیں، کونے کونے پر گلی گلی میں امام حسین کی اولاد آتا ہے۔ ایک امام زین العابدین بچے تھے، ایک امام، اور آج پوری دنیا پر حسینیت نعرے لگانے والی حسین کی اولاد ہے۔
اور جب تک حسین کی اولاد زندہ ہے قرآن کہ قرآن پہ ہمیشہ پیدا ہی حسین جب واقع کربلا کے بعد سادات کی شہزادیوں کو یزیدی فوج نے دمشق کی طرف لے گئے. بڑا لمبا سفر ہے, لمبی تفصیل میں نہیں جاتا. دمشق کے بازار میں جب یہ قافلہ پہنچا, اب ملک شام میں دمشق میں جو لوگ آگے موجود تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کون آ رہا ہے, انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ سادات کی شہزادیاں ہیں. انہیں بس بتایا گیا تھا کہ یہ یزید کی حکومت کے باقی تھے اور اس قصے کو کچل دیا گیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے لے آئے ہیں, باندیاں بنا کے لے آئے ہیں. یہ بتایا گیا تھا دمشق والوں. جب قافلہ دمشق کے شہر میں پہنچا بازار میں, تو دمشق کی عورتیں چھتوں پہ کھڑی ہو کر اس قافلے کو دیکھ رہی ہیں. قافلہ رکا, ایک عورت ہے. اب اس واقعے سے ایک تو سادات کی عظمت اور سیدہ کائنات کی وفاداری, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وفاداری ملتی ہے. اس نے پوچھا کسی کو کچھ ضرورت ہو, کسی کہنے والے نے کہا کہ قافلے والوں کو پانی پلا. وہ بڑی عورت گھر سے پانی بھیجا قافلے والوں کے لیے, کھجوریں بھیجی, کپڑے, جو چیز ضرورت ہوتی اس کے مطابق بھیج دی. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پیغام بھیج کر اس عورت کو بلایا کہ اے بڑھیا, ہمیں یہاں پر کوئی جانتا نہیں ہے, یہ لوگ چھتوں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے. آپ کون ہیں جو اتنی وفاداری, اتنی محبت کر رہی ہیں ہم سے؟ تو وہ بڑھیا جو جواب دیتی ہے قابل تعریف اور قابل سلام, وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بچپنا اور جوانی میں نے گزارا ہے مدینہ منورہ میں, اور مدینہ کے اندر میں حضور کی بیٹی جناب فاطمہ کی نوکرانی, اس کی نوکرانی کی سیدہ کائنات. وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی جوانی اور بچپنا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں گزاری ہے, آپ کی خدمت میں گزاری ہے. جب میں وہاں سے ہجرت کر کے میں آئی دمشق کی طرف, سیدہ کائنات نے مجھے نصیحت کی. سیدہ نے مجھے دعا کی کہ جا رہی ہو جو حضرت کو سلامت رکھے, اور یہ نصیحت کی تھی کہ جب بھی کبھی زندگی میں اگر کوئی قیدی ملے تو ان کی خدمت کرنا, اگر قیدی ملے تو ان کی خدمت کرنا. میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں, بس مجھے حضور کی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ کی وہ نصیحت ہے, میں نے اس کو عمل کر دیا. اذان ہو رہا ہے. احباب کو بڑھیا کہتی ہے کہ مجھے سیدہ فاطمہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ زندگی میں اگر کبھی قیدی ملے تو ان کی خدمت کرنی ہے. میں آپ کو نہیں جانتی, میں سیدہ فاطمہ کی اس نصیحت کو یاد کر کے اس کو, آپ کون ہیں میں نہیں جانتی. جناب زینب سلام اللہ علیہا آپ اس بڑھیا سے کہتے ہیں کہ مائی صاحبہ ہاں جان, ہم یہاں پر پردیسی ہیں, بتائیں آپ کی کیا خدمت کریں, آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہیں. تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس بڑھیا نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہا کہ اے قیدی مسافروں کی دعا قبول ہوتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں. میں جب جناب سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں موجود تھی نا, خدمت کرتی تھی, تو آپ کے گھر میں 3 بچے تھے, ایک کا نام حسن تھا, ایک کا حسین تھا, اور ایک کا نام زینب تھا, اور حسین تھے. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جناب فاطمہ کی بھی وصال ہو گیا ہے اور جناب امام حسن کا بھی وصال ہو گیا ہے. دعا کرو, کوئی پتہ نہیں زینب اور حسین کس حال میں ہیں, اللہ مجھے زندگی میں ان کے ملاقات, ان کا دیدار نصیب فرمائے. جب اس بڑھیا عورت نے یہ جملہ بولا ہے, جناب زینب کی چیخ نکلی, اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہا اے مائی صاحبہ, تیری دعا قبول ہو گئی ہے. جس سے تو کلام کر رہی ہے, جس کو تم قیدی کہہ رہی ہے, یہ دنیا کے مالک ہے, زینب یہ ہے, اور وہ جو نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, نیزے پہ قرآن کی
تلاوت کر رہا ہے وہ حسین ہے، افضل ہے دل جہاں سے گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ احباب گرامی بدبخت کو میں سن رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ، کیا کہتا ہے؟ دو شہزادوں کی جنگ، شہزادے اکٹھے ہو سکتے، شہزادے اکٹھے رہ سکتے ہیں، یہ شہزادوں کی نہیں حق اور باطل کی جنگ ہے۔ اور اس کا جواب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دیا ہے، شاہ است حسین، کلام سماعت کیجیے، غور کریں، شاہ است حسین شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ است حسین بادشاہ بھی حسین ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ شاہ است حسین، حسین کا ذکر کیا، یزید کا ذکر نہیں کیا، یزید کو نکال دیا، بادشاہ است حسین، حسین کا ذکر کیا، یزید کو نکال دیا، قاضی است حسین، حسین کا ذکر کیا، یزید کو نکال دیا، قاضی است حسین، دین پناہ است حسین، حسین کا ذکر کیا، یزید کو نکال دیا، سردار مدار دست دست یزید، یزید کا ذکر کیا، حسین کو نکال دیا، قاضینا پناہ لا الہ الا حسین، سردار مدار دست دست یزید، حقاق بنا الہ الا حسین، جہاں حسین کا ذکر کیا وہاں یزید کو نکال دیا، کہاں یزید کا ذکر کیا وہاں سے حسین کو نکال دیا، بتا دیا جہاں حسین ہو وہاں یزید نہیں ہوگا، جہاں یزید ہوگا وہاں حسین ہوگا، جہاں حسین ہوگا وہاں یزید نہیں ہوگا، جہاں یزید ہوگا وہاں حسین نہیں ہوگا۔ اور ایک علمی بات یہ ہے، جب یہ کلام لکھا گیا کہ حقا کے بنا الہ الا حسین، حق تو یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، اور کچھ علم سے ناآشنائی رکھنے والے کہتے ہیں اگر لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے تو نبی پاک نے کس دین کی بنیاد رکھی تھی؟ ابو بکر کس دین پہ کام کرتے رہے، عمر فاروق کس دین پہ کام کرتے رہے؟ مدرسے میں لگا دیتے نا، تمہیں پتا ہوتا گرائمر کا قصور ہے کہ بنیاد کی دو قسمیں ہیں، یہ گرائمر کا اصول ہے، حقا کے بنا الہ الا حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، بنیاد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بنیاد حقیقی، ایک ہے بنیاد اضافی، یہ دیوار بنائی جاتی ہے، مکان بنایا جاتا ہے، پتھر لگائے جاتے ہیں، دیوار کا ہر ایک پتھر، ہر ایک پلاٹ اینٹ اس کی بنیاد ہے، لیکن سب سے نیچے والی اینٹ بنیاد حقیقی ہے، دین کی بنیاد حقیقی میرے مصطفیٰ ہیں، دین کی بنیاد اضافی، دین کی بنیاد اضافی امام حسین ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مالک کائنات اہل بیت کی محبت میں